ہم آپ کو سنانے والے ہیں اسے کسی ایک گناہ یا کسی ایک جرم کی وجہ سے یاد نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کے گناہوں کی فہرست بہت طویل ہے، اتنی طویل کہ اس کے پاگل پن سے اس کی اپنی اولادیں اور اس کی چہیتی بیویاں تک محفوظ نہ رہ سکیں۔ اسے اپنے تخت اور اقتدار سے اس قدر محبت تھی کہ یہ اپنے خلاف کسی بھی سازش کا ہلکا سا بھی شک گزرنے پر مشکوک شخص کو قتل کروا دیتا، پھر بھلے ہی وہ اس کا اپنا ہی بیٹا کیوں نہ ہو۔ یہ ذکر ہے یہودیوں کے بادشاہ ہیروڈ اعظم یا ہیروڈ دی گریٹ کا۔ ہیروڈ کے نام کے ساتھ اعظم یا گریٹ اس لیے لگایا جاتا ہے کہ اس کے دور میں قومی بنی اسرائیل بہت زیادہ خوشحال اور دولت مند تھی۔ اس کے علاوہ ہیکل سلیمانی کی اثر نو تعمیر کا صحرا بھی اسی بادشاہ کے سر جاتا ہے۔ یہ بادشاہ سن 74 قبل مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا میں تشریف لانے سے 74 سال قبل پیدا ہوا۔ قرآن مجید سے قبل نازل ہونے والی آسمانی کتاب انجیل میں بھی اس بادشاہ کا تذکرہ موجود ہے۔ بائبل کے مطابق جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا وقت نزدیک تھا تو مشرق سے ایک طویل سفر کے بعد 3 مجوسی یروشلم آئے۔ انہوں نے بادشاہ ہیروڈ کو بتایا کہ بیت لحم نامی قصبے میں یہودیوں کا بادشاہ پیدا ہونے والا ہے۔ وہ ایسا بادشاہ ہوگا کہ جس کے آنے کے بعد تمام بادشاہ اور سلطنتیں اپنا وقار کھو دیں گی اور تمام دنیا پر اسی کی حکمرانی ہوگی۔ ہیروڈ یہ سن کر بہت پریشان ہوا۔ اس نے مجوسیوں سے کہا کہ تم بیت لحم جاؤ اور جب تمہیں یہودیوں کے اس بادشاہ کا دیدار نصیب ہو تو مجھے بھی اس کی نشانی بتانا تاکہ میں بھی وہاں جا کر اس کی تعظیم و اکرام کر سکوں۔ مجوسی یہ سن کر بیت لحم روانہ ہوئے جہاں انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دیدار نصیب ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک خواب کے ذریعے ان مجوسیوں کو یہ ہدایت دی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش اور ان کی پہچان کے بارے میں بادشاہ کو ہرگز کچھ نہ بتانا۔ لہٰذا یہ مجوسی یروشلم آئے بغیر واپس اپنے وطن روانہ ہو گئی۔ جب بادشاہ ہیروڈ کو مجوسیوں کی اس حرکت کا علم ہوا تو یہ سخت غضبناک ہوا اور اس نے یہ حکم جاری کیا کہ بیت لحم اور اس کے آس پاس کے تمام علاقوں میں پیدا ہونے والی 2 سالہ یا اس سے کم عمر تمام بچوں کو قتل کر دیا جائے۔ روایات کہتی ہیں کہ اس قتل عام میں ہیروڈ کے اپنے 3 بیٹے بھی قتل ہوئے جو مختلف بیویوں کے بطن سے تھے۔ دوستو، اس بادشاہ یعنی ہیروڈ اعظم کی سفاکیت اور پاگل پن کا صرف یہ واحد واقعہ نہیں، اس کی اپنی محبوب ترین بیوی مریم نے بھی اس کے جنون اور دیوانگی کے باعث نہ صرف اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھی بلکہ موت کے بعد بھی اس کے ہاتھوں ایک کھلونا بنی رہی۔ یوں تو ہیروڈ اعظم کی بہت سی بیویاں تھیں، تاہم ہشمونی سلطنت کی شہزادی مریم نے اس کی سب سے محبوب اور چہیتی بیوی تھی۔ ہشمونی شہزادی مریم نے اپنے حسن اور دلکشی کے حوالے سے بھی خاصی شہرت رکھتی ہے۔ یورپ کے بہت سے نامور مصورین نے اپنے فن پاروں میں اس کی خوبصورتی کو دکھانے کی کوشش کی ہے۔ ہیروڈ اپنی بیوی کے لیے اس قدر دیوانہ تھا کہ وہ اس پر کسی غیر مرد کی نظر پڑنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ بادشاہ ہیروڈ اعظم نے اپنی بیوی مریم کے تمام خاندان کو اپنے خلاف ایک متوقع سازش کے جرم میں پہلے ہی قتل کر ڈالا تھا، تاہم وہ ہمیشہ اس بات سے خوفزدہ رہتا کہ اس کی بیوی مریم نے، جو ہیروڈ کے مقابلے میں کافی جوان سال اور کم عمر تھی، اس کے مرنے کے بعد کسی اور شخص سے شادی کر لے گی اور پھر وہ اس کی ملکیت میں چلی جائے گی۔ اپنے اس ڈر کے باعث بادشاہ ہیروڈ نے اپنی ہی بیوی مریم پر کسی غیر شخص سے ناجائز تعلقات کا الزام عائد کر کے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ تاہم یہ خبتی بادشاہ اس معصوم شہزادی کی موت کے بعد بھی اسے آزادی دینے پر رضامند نہ ہوا۔ اس نے اپنی محبوبہ کو تاعمر اپنے ساتھ رکھنے کا ایک انوکھا منصوبہ بنایا۔ دوستو، زمانہ قدیم میں کہ جب ریفریجریٹر ایجاد نہ ہوئے تھے تو پھلوں یا دیگر مختلف چیزوں کو محفوظ رکھنے کے لیے یہ طریقہ کار اختیار کیا جاتا تھا کہ انہیں شہد کے مرتبانوں میں ڈبو دیا جاتا۔ شہد میں یہ تاثیر ہوتی ہے کہ وہ چیزوں کو گلنے، سڑنے یا خراب ہونے سے محفوظ رکھتا ہے۔ بادشاہ ہیروڈ نے اپنی محبوب بیوی کو محفوظ رکھنے کے لیے بھی یہی طریقہ کار اختیار کیا۔
اس نے شہد کے ایک بڑے سے مرتبان میں اپنی بیوی مریمنے کی لاش کو ڈبو دیا۔ دوستو، مریمنے کی یہ لاش اگلے 7 سالوں تک شہد کے اس مرتبان میں ڈوبی رہی۔ بادشاہ ہیروڈ کو جب بھی اس کا دیدار کرنا ہوتا وہ یہاں آتا، اسے دیکھتا اور اس سے باتیں کرتا۔ دوستو، بعض کتب میں یہ بھی درج ہے کہ ہیروڈ اعظم نے اس لاش کے ساتھ جسمانی تعلقات بھی قائم کیے، تاہم یہ بات کسی مستند حوالے سے ثابت نہیں۔ سن 7 قبل مسیح میں بادشاہ ہیروڈ اعظم نے اپنی اور مریمنے کے 2 بیٹوں الیگزینڈر اور ایرسٹوبلس کو بھی بغاوت کے جرم میں سزائے موت دے دی تھی۔ دوستو، یہ بادشاہ اپنی رعایا کے ساتھ اس قدر ظلم و بربریت سے پیش آتا تھا کہ اس کی سلطنت میں رہنے والے لوگ اسے ہیروڈ دی ایول کے نام سے پکارتے تھے۔ ہیروڈ اعظم کی زندگی جس قدر شان و شوکت اور جاہ و جلال کی مالک تھی، اس کی موت بھی اتنی ہی تکلیف دہ اور دردناک ہوئی۔ روایات کے مطابق اس کا جسم اس کی موت سے قبل ہی سڑنے اور گلنے لگا تھا۔ ہیروڈ اپنی آخری وقتوں میں اس قدر تکلیف میں مبتلا تھا کہ اس نے اپنے آپ کو ختم کرنے کی خاطر خنجر سے خودکشی کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن اس کے درباریوں نے اس کی یہ کوشش بھی ناکام بنا دی۔ ہیروڈ اعظم کو یہ اندیشہ تھا کہ اس کی موت کے بعد لوگ اداس و غمزدہ نہیں ہوں گے، بلکہ وہ اس کے مرنے پر خوشیاں منائیں گے۔ لہٰذا ہیروڈ نے اپنی فوج کے اہم عہدیداروں کو یہ حکم دیا کہ اس کے مرنے کے بعد شہر بھر میں پھیل جائیں اور ہر خاندان کا کم سے کم ایک فرد قتل کر دیں، تاکہ اس کی موت پر ہر گھر میں نوحہ خوانی ہو۔ تاہم ہیروڈ کے مرنے کے بعد اس کے بیٹے آرکیلیس اور اس کی بہن سلومی نے ہیروڈ کی اس آخری خواہش پر عمل درآمد ہونے سے روک دیا۔ اس بادشاہ کا مقبرہ آج بھی یروشلم شہر سے 12 کلومیٹر دور جبل فریدیس پر واقع ہے۔ اس پہاڑی کو ہیروڈیم بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ بادشاہ ہیروڈ نے اپنے مرنے سے قبل یہاں ایک محل اور ایک چھوٹا سا قصبہ تعمیر کروایا تھا۔